ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين۔ محرم، ہم پڑھیں گے محرم کے بارے میں، کیونکہ محرم کے بارے میں ہم جانتے تو ہیں، لیکن ہم جو اس میں کرنے کے کام ہیں اور جو کام سنت سے ثابت ہیں ان کو تو ہم اور ہمارے بیچ میں سے جو بہت بڑی میجورٹی ہے وہ کام تو ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن بدعت پر ہم آ گئے۔ جبکہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس محرم مہینے کی کس قدر فضیلت ہے تو پھر ہم اس کے اندر اس سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو محرم جو ہے وہ اسلامک کیلنڈر کے اکارڈنگ، چاند کے کیلنڈر کے اکارڈنگ یعنی اکارڈنگ ٹو لیونار کیلنڈر یہ فرسٹ منتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسلامک کیلنڈر کا یہ فرسٹ منتھ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں محرم کی۔ اب مہینے جو ہیں یہ مہینے اللہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں، یعنی مہینے جب سے آسمان اور زمین بنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی تعداد بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتنی ہے، 12 مہینے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جب سے آسمان اور زمین بنا ہے۔ یہ قرآن کے اندر یہ خود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر بتایا ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے اس کو دیکھیں گے۔ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی تھی، تو ہم مہینوں کی تعداد یا مہینوں کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، مہینوں کی تعداد کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، کیونکہ جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں تب سے یہ مہینے بنے ہیں۔ اب محرم اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، وہ کیوں، یعنی ایسا کیوں یہ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے؟ تو دیکھیں، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی ہسٹری نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت وہ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی مہینے 12 تھے، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے زمانے میں کتنا تیزی سے اسلام پھیلنے لگا، الگ الگ جگہوں پر اسلام پھیلنے لگا، مکہ مدینہ سے باہر نکلا اسلام۔ تو اب کیونکہ یہ جو ہے زکوٰۃ لیتے تھے، خیرات لیتے تھے، بہت آتا تھا اور باقاعدہ اس کے لیے لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا اس کام کے لیے، تو اب ان کے سامنے یہ پرابلم آنے لگی کہ کیونکہ مسلم سلطنت جو تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، مسلم سلطنت یعنی یہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، تو اب یہ پرابلم آنے لگی کہ اکاؤنٹ کیپنگ کیسے کی جائے، یعنی اکاؤنٹنگ کس طرح کی جائے، اس کو کس طرح ٹھیک طریقے سے اس کو رکھا جائے۔ تو اس کام میں بہت پریشانی آ رہی تھی، تو پھر لوگوں نے کہا امیر المومنین ہم جو زکوٰۃ اور خیرات لیتے ہیں اس کے لیے کوئی ایک اسٹارٹنگ منتھ ہونا چاہیے اور کوئی ایک اینڈنگ منتھ بھی ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایک اسٹارٹنگ منتھ اور کوئی ایک اینڈنگ منتھ ہونا چاہیے۔ تو جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں ٹیکسیشن میں آسانی ہو جائے گی، یعنی ٹیکس میں بہت مشکل آتی ہے اور اس وجہ سے ٹیکسیشن میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ لوگ اپنی طرف سے سوچ لیتے تھے کہ چلو ہم نے اس مہینے جو ہے شروع کیا ہے تو اگلے سال سے پہلے اس مہینے تک ہمیں دینا ہوگا، یعنی اسلام کا کوئی پہلا اور آخری مہینہ کوئی مقرر نہیں تھا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کرا، مشورہ کیا، میٹنگ بٹھائی، مشورہ کیا، اور پھر مشورے میں کہا کہ ٹھیک ہے ہم محرم کو پہلا مہینہ مان لیں گے اور ذوالحجہ لاسٹ میں، تو محرم کو پہلا مہینہ مان لیں گے۔ اچھا، اب محرم کو پہلا مہینہ کیوں مانا گیا، یعنی وائی، اس مہینے کو ہی فرسٹ منتھ کیوں چوز کیا گیا؟ اس کے پیچھے سب سے بڑا ریزن یہ تھا، اس میں بہت بڑی حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے آخری دنوں میں ہجرت شروع کی تھی، یعنی لاسٹ دنوں میں، آخری دنوں میں ہجرت شروع کی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ اس وقت پہلی محرم تھی۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے یہ سوچا کیوں نہ ہجرت سے ہی ہم اسلامک کیلنڈر کی شروعات، تو اس عظیم مقصد کو، کیونکہ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا مقصد تھا اور اس عظیم مقصد کو سامنے رکھا تھا، اور اس لیے یہ جو ہے فرسٹ منتھ یہ جو ہے سلیکٹ کیا گیا، چوز کیا گیا۔
اور پھر محرم جو ہے اپنے آپ میں بھی ایک عظیم مہینہ ہے، اللہ کے نزدیک بھی یہ عظیم مہینہ ہے، کیونکہ محرم جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یعنی چوزن منتھس میں سے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرمت والے ہیں، جس کے اندر کچھ چیزیں حرام ہیں، جن کی ہمیں رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے، جس میں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، ان مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے محرم، جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں، در حقیقت یہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے جو اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے ناپس چلے آتے ہیں جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اس دنوں سے اس وقت سے یہ مہینوں کی تعداد اتنی ہی چلی آ رہی ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں اور یہ دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا اور تم سب مل کر مشرکین سے اسی طرح لڑو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور یقین رکھو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو ان مہینوں میں کیا کرنا ہے؟ ان مہینوں میں کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کا احترام کیا جائے گا۔ حرمت کس کو کہتے ہیں؟ حرام مہینے۔ حرام مہینے کس کو کہتے ہیں؟ جن کے اندر کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، جیسے لڑائی جھگڑا حرام ہوتا ہے، یا یہاں پہ ان میں خاص طور سے گناہ تو ویسے گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن خاص طور سے اس میں دھیان رکھنا ہے کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، تو ان سب باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ تو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ کیا ہے؟ محرم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی کے بارے میں، اور یہ محرم کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو کہ قرآن کے اندر مینشن ہے، یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ پھر بخاری شریف میں بھی کافی حدیث میں اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ یعنی اس کی فضیلت اس میں کیا ہے؟ روزے تو ہیں ہی رکھنے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ اس کو کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اللہ کے مہینے میں سے ایک ہے، اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ تو کیونکہ دیکھیں ویسے تو سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں، اور سارے جو ہے دن اللہ تعالیٰ کے دن ہیں، ساری زمین اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، آسمان اور زمین سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ نسبت دے دیتے ہیں، اپنے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو چوز کیا کہ محرم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ کے مہینے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا، تو اس میں روزے رکھنا افضل ہے، ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے، افضل ہے، سب سے اچھا ہے۔ تو اس میں جو ہے تو یہ ثابت ہے۔ اچھا، اب مشرکین مکہ جو ہے ان مہینوں میں، جیسے کہ سورہ توبہ میں بہت ڈیٹیل میں گزر چکا ہے، الحمدللہ آپ کو پتا بھی ہے کہ مشرکین مکہ نے ان 4 مہینوں میں، یعنی وہ بھی ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ مانتے تھے، وہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، وہ بھی ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتے تھے اور گناہ کے کام سے پرہیز کرتے تھے۔ ان کا عام پیشہ کیا تھا؟ لوٹ مار، تو وہ لوٹ مار ان مہینوں میں پرہیز کرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، کیونکہ لوٹ مار کر کے وہ جو ہے زندگی اپنی گزارتے تھے۔ اب 2 مہینے تو رہ سکتے تھے، لیکن 3 مہینے لگاتار آتے نا حرمت والے مہینے، تو تیسرے مہینے ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، تو اس کو آگے کھسکا دیتے تھے، یعنی اپنی مرضی سے کر دیتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر منع کیا گیا ہے کہ مہینے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، ہم جو ہے اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نفل روزہ رکھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، لیکن اس میں جو ہے کیونکہ پیچھے حدیث کیا بیان کی گئی کہ اس مہینے میں رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، لیکن وہ سارے مہینے روزے رکھنا جو ہے وہ بھی سنت سے ثابت نہیں، یعنی پورے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نہیں رکھے محرم کے مہینے میں، ٹھیک ہے۔ کبھی اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم پورے مہینے روزے رکھیں گے، وہ رکھ سکتا ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے پورے مہینے روزے نہیں. ہاں آپ چھوڑ چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں, یا شروع کے 10 دن آپ رکھ سکتے ہیں, یا عاشورہ کا روزہ تو امپورٹنٹ ہے, عاشورہ کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں, شروع کے 10 دنوں میں رکھ سکتے ہیں, لیکن پورے مہینے کے ثابت نہیں. کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی, انہیں ابو نضر نے, انہیں ابو سفیان نے, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے. تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں, اور جب آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے, یعنی جب آپ روزہ چھوڑ دیتے تو ہم آپس میں کہتے کہ آپ روزہ رکھیں گے نہیں. میں نے رمضان کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا, اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے, آپ کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے نہیں رکھتے. یعنی صرف آپ اگر پورے مہینے کے روزے رکھتے تو آپ شعبان میں رکھتے, اس کے علاوہ آپ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے. اگر کوئی یہ سوچے کہ نہیں یہ سنت ہے اور مجھے پورے مہینے ہی روزے رکھنے پڑیں گے, ایسا نہیں ہے. آپ چھوڑ چھوڑ کر رکھ سکتے ہیں, یا بیچ کو یہ روزہ رکھ سکتے ہیں, یا عاشورہ کا رکھ سکتے ہیں. اور ہاں لیڈیز کے جیسے روزے چھوٹ جاتے ہیں, جو پیریڈز کے دنوں میں رمضان میں ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں, تو وہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں, ویسے تو کسی بھی ٹائم رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر محرم میں رکھیں گے تو زیادہ اچھا ہے نفل روزے, کیونکہ اس کا پھر ڈبل ثواب بھی مل جاتا ہے. محرم میں رکھیں گے کیونکہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے, تو اپنے روزے ان دنوں میں بھی وہ پورے کر سکتے ہیں. لیکن لیکن جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کی نیت الگ ہوتی ہے, عاشورہ کے دن الگ ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں اس کی حرمت, یعنی اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت تو میں نے یہ بتا دی کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے, ٹھیک ہے, جس کی حرمت کی جائے. دوسری اس کی فضیلت کیا ہے, دوسرا اس میں یہ کہا گیا کہ ان مہینوں میں, جیسا کہ شروع میں ایک خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. ظلم نہ کرو مطلب گناہوں سے بچو, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. کیونکہ ابن کثیر کہتے ہیں, ابن کثیر کی تفسیر میں آتا ہے کہ ان مہینوں میں گناہ کرنا عام دنوں سے زیادہ بڑا جرم ہے. حالانکہ گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے نا, گناہ تو ہم کبھی بھی کریں گے, وہ تو ہے ہی جرم, گناہ کی سزا تو ہے ہی, گناہ تو گناہ ہی ہے. لیکن ان مہینوں میں اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا جو جرم ہے یعنی بہت زیادہ بڑا ہے, عام دنوں سے زیادہ اس کی سزا ہے. جیسے جب ہم کچھ دن ایسے ہوتے ہیں نا جس میں اگر ہم کچھ نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس میں ایکسٹرا ثواب ملتا ہے 70 گنا. جیسے کہ اگر ہم ان دنوں میں کوئی نیکی کا کام کریں گے تو اس کا ثواب ایکسٹرا ملے گا. اسی طرح ان حرمت والے مہینوں میں اگر ہم ظلم کریں گے, یعنی گناہ کریں گے, گناہ کے کام کریں گے, تو اس کا گناہ بھی ایکسٹرا ملے گا. تو وہ عام دنوں سے زیادہ بڑھ کر وہ جرم ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی ایک اور فضیلت یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دن, ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دن ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی میں نے مینشن کرا اس حدیث میں. اور پھر اس کی ایک اور فضیلت یہ آتی ہے کہ حسن بصری کہتے ہیں حرمت والے مہینوں میں سے بھی, یعنی حرمت والے مہینوں میں سے بھی سب سے زیادہ افضل کون سا ہے, محرم کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے, جو حرمت والے 4 مہینے ہیں چاروں ہی عظیم ہے, لیکن ان چاروں میں جو سب سے بڑھ کر ہے وہ کون سا ہے, محرم کا مہینہ. ٹھیک ہے, تو ایک فضیلت اس کی یہ بیان کی گئی ہے. اور جو ہمارے سلف ہوتے تھے, سلف کس کو کہتے ہیں, جیسے صحابہ کرام کے بعد آتے تھے نا تابعین, تبع تابعین اور ان کے آگے جتنے بھی آتے تھے, وہ 3 عاشورہ کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے. 3 عشرے کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے تھے, عاشورہ نہیں عشرہ, ٹھیک ہے, جس میں سے رمضان کا آخری عشرہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آخری عشرہ, رمضان کی آخری عشرے کی فضیلت آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ, یہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. پہلے عشرے میں اب کچھ ہی دن بچے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان دنوں میں آپ جو ہے جتنے بھی دن بچے ہیں خاص طور سے اس کا اہتمام کریں. اور پہلا عشرہ ہی ختم ہونے والا ہے, لیکن پورا مہینہ یہ امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پہلا عشرہ, پورا مہینہ اس کا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں اس عظیم مہینے میں جو ہے روزہ رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے. اور پھر اس کی ایک اور فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ محرم میں عاشورہ ہے. عاشورہ کیا, محرم کی 10 تاریخ, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ دن ہوتا ہے.
اس دن کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے, خاص طور سے روزہ رکھنا چاہیے. اہتمام میں کیا؟ اہتمام میں بدعت نہیں کرنا ہے, اہتمام میں کیا کرنا ہے؟ اس میں روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیونکہ جیسے کہ بیان کیا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں, اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے. اور اس میں بھی سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ اس میں بھی کون سے دن کا روزہ ہے؟ 10 محرم کا روزہ. اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ وہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کو گزشتہ سال کے روزے کا کفارہ بنا دے گا. یعنی جو ہمارے پورا سال ہم نے جو گناہ کیے ہیں, اگر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ وہ بنا دے گا, یعنی ہمارے صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. صغیرہ گناہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیونکہ کبیرہ گناہ کی تو معافی ہوتی ہے. کبیرہ گناہ ایسے نہیں ہے کہ اس میں کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, صغیرہ گناہ, کیونکہ ہم انسان ہیں اور اتنے گناہ کرتے ہیں پورے دن, چھوٹے 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 اتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ پورے سال کے گناہ ہمارے انشاءاللہ معاف ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاشورہ کا روزہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا, یعنی صحابہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, یہود اور نصارہ بھی اس دن کا روزہ بڑی تعظیم سے رکھتے ہیں, یعنی اس دن کے روزے کی تعظیم کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اگلا سال آئے گا تو ہم یہود اور نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے انشاءاللہ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگلے سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. ٹھیک ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے. لیکن اگر مان لیجیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 9 تاریخ نہیں ملی, مان لیجیے مجبوری آ گئی, بہت زیادہ بیمار ہو گئے, اب 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ پاتے, تو کیا وہ 10 تاریخ کا بھی نہیں رکھیں 10 تاریخ کا, لیکن پھر اس کے ساتھ وہ 11 تاریخ کا رکھیں. جیسے یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کا روزہ رکھنا افضل ہے اور بہتر ہے. لیکن اگر صرف عاشورہ کا روزہ ہی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں. یعنی مان لیجیے کہ کوئی لیڈی ہے, اب وہ جو ہے کوئی مجبوری آ گئی یا پھر پیریڈس ہو گئے یا کوئی ایسے مجبوری ہو جاتی ہے, تو صرف ایک روزہ ملا تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں. یا 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھا, مجبوری آ گئی, سوچا تو میں 10 یا 11 کا رکھوں گی, لیکن 10 کا رکھا اور 11ویں میں کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے, پیریڈس ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر بہت مجبوری ہے تو ایک دن کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے, لیکن ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ان کی مخالفت میں جو ہے 2 روزے رکھنے. اچھا, ان کی مخالفت کیوں؟ کیا وہ دشمن ہے یہودی اور نصارہ؟ نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی, انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی, اس لیے ان کی مخالفت میں 2 روزے رکھنے کو کہا ہے. لیکن کوئی مجبوری میں 1 روزہ رکھ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور پھر اس روزے کی اتنی فضیلتیں ہیں, جیسے کہ بتا دی گئی کہ پورے سال کے گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اور بھی اس کے پیچھے ریزن ہے جو میں انشاءاللہ بھی آگے بتاؤں گی, سلائیڈ میں آئیں گے, کہ اس روزے میں سبھی گھر والوں کو اٹھانا چاہیے سحری میں. ٹھیک ہے, کیونکہ اٹھانے کی بات میں کیوں کر رہی ہوں, کیونکہ جب رمضان میں تو عام طور پہ سب اٹھ جاتے ہیں, اور لیکن عام دنوں میں ٹائمنگ کا بھی پتہ نہیں چلتا, لوگوں کو عادت نہیں ہوتی, تو خاص طور سے لوگوں سے کہیں, اپنے گھر والوں سے کہیں, بچوں سے کہیں, لیکن اس روزے کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے, فرض نہیں ہے, اگر چھوٹ گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے, اگر چھوٹ گیا تو گناہ نہیں ہے, افضل ہے, ثواب میں لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کریں. پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عاشورہ کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ صبح جس نے کھا پی لیا ہو تو وہ دن کا باقی حصہ روزے دار کی طرح پورا کرے, اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے. ربی نے کہا کہ پھر بعد میں بھی رمضان کے روزے کی فضیلت کے بعد ہم اس دن کا روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے. انہیں ہم اون کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے,
جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا تو اس کو وہی کھلونا دے دیتے. یعنی بچوں سے بھی پہلے یعنی یہ روزہ رکھوایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کا بڑا احترام کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے, لیکن اس دن کا روزہ سارے ہی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی رکھوایا کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہی چھوٹے بچوں سے رکھوائیں, میں بتا رہی ہوں کہ اس کی اہمیت کہ رکھواتے تھے. ٹھیک ہے, اس کی اہمیت بتا رہی ہوں کہ کس قدر اس کی اہمیت ہے. پھر دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2004 میں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 2 سال عاشورہ کے دن روزہ رکھتے, دوسرے سال عاشورہ کے دن روزہ رکھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم کیا. یعنی یہودی بھی روزہ رکھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو, تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے, اسی سے نجات فرعون یعنی اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی. کس سے نجات دلائی تھی؟ فرعون سے نجات دلائی تھی. اور کس دن دلائی تھی؟ عاشورہ کے دن دلائی تھی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں, یعنی ہم تم سے زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا. تو کیوں رکھتے ہیں عاشورہ کا روزہ؟ اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے. ایک تو یہ بہت عظیم دن ہے ہی, اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ بہت عظیم دن ہے, اور اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی, ان کی قوم کو نجات ملی تھی. کس سے؟ فرعونیوں سے نجات ملی. فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا تھا اور بنی اسرائیل کو بچا لیا تھا. اس خوشی میں وہ لوگ روزہ رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہم تو زیادہ مستحق ہیں موسیٰ علیہ السلام کے سے. تو انہوں نے کیا کرا کہ آپ نے کہا ہم بھی روزہ رکھیں. تو رسول اللہ نے بھی روزہ رکھا اور خاص طور سے پھر حکم بھی دیا سب کو روزہ رکھنا. پھر اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان عاشورہ کے روزے رمضان کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے. یعنی جاہلیت میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان یا باقی لوگ روزہ رکھتے تھے اور عاشورہ کے دن جو ہے وہ غلاف کعبہ چڑھایا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا, تو پھر اس کے بعد لوگ جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھتے تھے. یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھے, جس کا جی چاہے وہ چھوڑ دے. یعنی پھر یہ فرض نہیں رہا. پہلے لوگ فرض کی طرح اس کو رکھتے تھے, لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھیں اور جس کا جی چاہے وہ چھوڑ دے. یہ کیوں بتایا گیا کہ یہ روزہ جو ہے فرض نہیں ہے. کبھی آپ لوگ سمجھے کہ یہ فرض ہے اور ہمیں رکھنے ہی رکھنے ہیں. اگر کسی سے چھوٹ جائے یا کوئی چھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, اور نہ ہی پھر اس کی قضا ہوتی ہے, کیونکہ قضا کس کی ہوتی ہے؟ قضا فرض کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاشورہ کے دن انہوں نے ممبر پر سنا, انہوں نے کہا کہ اے مدینہ تمہارے علماء کدھر گئے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ عاشورہ کا دن ہے, اس کا روزہ تم پر فرض نہیں ہے, لیکن میں روزے سے ہوں, اور اب جس کا جی چاہے وہ روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے وہ اس کو نہ رکھے. ٹھیک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جب مدینہ یعنی سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہے, جس کا دل چاہے وہ رکھے, جس کا دل چاہے چھوڑ دے, لیکن میں روزے سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بتا دی گئی, اور حدیث میں بھی یہ وجہ اس کی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور حدیث یہ بھی آتی ہے کہ یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن, کہ انہوں نے بتایا, یعنی یہ بھی حدیث ملتی ہے, انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بڑے عظمت والا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی, آل فرعون کو غرق کیا. اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ان سے زیادہ قریب ہوں. چنانچہ آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم فرمایا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے لیے یہ روزہ رکھا. کس کے لیے؟ شکر کے لیے کہ انہوں نے فرعون سے نجات دی اللہ تعالیٰ نے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں بھی رکھوں. ٹھیک ہے. تو عاشورہ کا دن بڑا عظیم دن ہے اور عیسائی بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں. اس کے پیچھے بھی بہت ریزن ہے جو عیسائی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پھر ان دنوں میں ہم جو ہے اصل میں ان دنوں ہم بہت زیادہ بدعتیں کرتے ہیں. اس کو ہم نے جو ہے کیونکہ ہم اس دن کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ اچھا یہ تو محرم والا دن ہے اور اس دن جو ہے شہادت ہوئی تھی. ٹھیک ہے. حضرت حسن کی شہادت ہوئی تھی اس دن, حضرت حسین کی, اور بھی کربلا کے واقعے سے اس دن کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ یہ واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا تھا. ہمارے اوپر جو ہے وہ فرض ہے, یعنی ہم جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے اوپر ہے, ہمیں کرنی چاہیے. آل رسول سے ہمیں محبت ہے, ہمیں ان سے محبت کرنی بھی چاہیے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن صرف اس کے پیچھے ایک یہی واقعہ نہیں تھا جو ہم آج کے بہت بڑی میجورٹی صرف اسی واقعے سے اس کو یاد رکھتے. ایک ہی واقعہ نہیں تھا, اس کے پیچھے تو اور بھی ریزنز تھے جو بتا دیے گئے کہ عاشورہ کیوں امپورٹنٹ تھا. لیکن ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اس میں بدعتیں کرنا شروع کر دیا. تو وہ غلط ہے. اس میں صرف کیا کرنا ہے؟ جو کام رسول اللہ سے ثابت ہیں, جو کام رسول اللہ نے کہہ دیے, نیکیاں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو. تو ظلم نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے؟ نیکیاں کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارے درجے جو ہیں اس میں بلند ہوں, کیونکہ اتنے عظیم دن ہیں, ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. اگر ہم 1 روپیہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ ہی جانے کہ اس کا اجر ہمیں کتنا ملے گا, کیونکہ اب شریعت کمپلیٹ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد شریعت کمپلیٹ ہو گئی. لوگ جو ہیں صرف اسی دن سے اس کو یاد کرتے ہیں, کربلا کے دن. اس دن سے یاد نہیں کرنا ہے. اور بھی اس کے پیچھے ریزن ہے. ہاں, محبت اپنی جگہ ہے, محبت تو کرنی ہے آل رسول. ٹھیک ہے. تو ان دنوں میں کرنے والے کام کیا ہیں کہ ان دنوں بدعت سے بچنا ہے, بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنی ہے. بدعت کیسے کہ لوگ جو ہیں گھر میں طرح طرح کے پکوان بناتے ہیں, طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں, اس کی عزت کے لیے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں. اس کو تو ہم نے فیسٹیول بنا, اس سے بچنا ہے. خاص طور سے اب بدعت کا توڑ یہی میں سمجھتی ہوں, ہم نارمل ویسے کھانا بنا سکتے ہیں, نارمل کھانا بنا سکتے ہیں, لیکن بدعت سے بچنے کے لیے میں یہ کہتی ہوں اگر آپ کو اس دن بنانا بھی ہے نا اچھا کھانا, تو اگر یہ دن آ گیا تو مت بناؤ. یہ نہ لوگ نہ سمجھے کہ بدعت کر رہے ہیں, بھلے ہی ہمارے دل میں نیت نہ ہو بدعت کی, لیکن پھر بھی بچو. ٹھیک ہے. تاکہ دوسرے لوگ نہ سمجھیں, اور ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ یہ سمجھے اچھا یہ بھی بنا رہی ہے تو ہمیں بھی بنا لینا چاہیے. نہیں, خاص طور سے اس دن ہمیں نہیں کرنا. اور پھر ان دنوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا ہے, نفل نمازوں کا اہتمام کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ کوشش کریں لوگوں کی ہیلپ کرنے کی, اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ جو بھی نیکی کے کام ہو سکے وہ کریں. زیادہ سے زیادہ قرآن سنیں, قرآن کی تلاوت کریں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اور بچوں کو اچھی نصیحتیں کریں, بچوں کو بھی قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں. اس دن کی فضیلت بچوں کو بھی بتائیں, چھوٹے چھوٹے کر کے, تھوڑا تھوڑا کر کے, تاکہ اس جو اصلی فضیلت ہے, جو اس کی جو صحیح معنوں میں اس کی فضیلت ہے سنت کے اکارڈنگ اور قرآن کے اکارڈنگ, وہ بتائیں. عقیدہ اپنا صحیح رکھیں, عقیدہ اپنا درست رکھیں. لیکن جو وہ نکلتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو, وہ ماتم ہوتا ہے نا, ہاں ماتم ہوتا ہے, تعزیت کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو ماتم کو دیکھے سنت سے ثابت ہے ہی نہیں. وہ تو نہ تو رسول اللہ نے کیا, نہ صحابہ کرام نے کیا, نہ تابعین نے کیا, نہ تبع تابعین نے کیا, کسی نے بھی نہیں کیا. تو اس لیے اس کو کرنے سے بھی بچا اور اس کو دیکھنے سے بھی بچا, گناہوں کو دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے. کیونکہ بدعت کے بارے میں کیا آتا ہے, بدعت کے بارے میں بہت بڑی بات آتی ہے کہ جس نے بدعت کی شروعات کی, جس نے بدعت کی, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن فرشتے حوض کوثر سے ہٹا رہے ہوں. جب رسول اللہ کہیں گے کہ یہ تو میری امت ہے, آپ کیوں ہٹا رہے ہیں, تو وہ کیا کہیں گے؟ آپ کو نہیں پتا رسول اللہ, انہوں نے آپ کے پیچھے بدعتیں شروع کر دی. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. یہ سب کام ہمیں کرنے ہیں عاشورہ. ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ خیرہ کثیرہ, بس اتنا ہی تھا جو مجھے بتانا تھا.